سے بریک سے پہلے میں نے بتایا تھا ڈاکٹر عادل نجم ہمارے ساتھ ہیں، پروفیسر پاڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز بوسٹن یونیورسٹی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی السلام علیکم مالک صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ٹرمپ کی بات تو بعد میں کریں گے، جو انہوں نے اسپیچ کرنی ہے پتہ نہیں اپریل فول کا وہ ٹپیکل ایک بیان ہوگا، پوری دنیا کو ٹوپی پہنائیں گے، پاکستان اپنے عوام کو پہنائیں گے یا کچھ سچ بولیں گے، وہ بعد میں۔ پہلے ایک بڑا سیریس آج ایک ایشو چل رہا ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل نے ایک رپورٹ دی ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہیں یہ بڑا زور دے رہے ہیں کہ امریکہ کو کہ سخت رویہ رکھیں، جب تک آبنہ ہرمز کا مسئلہ حل چیزیں طے نہیں ہوتی تب تک یہ جنگ ختم نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے مطابق تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ویلنگ ہیں کہ جو بھی کولیشن اگر آپ بناتے ہیں اس کے اوپر ہم اس میں شامل ہونے پہ تیار ہیں۔ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ 25 مارچ کو اسی اخبار میں ایک آرٹیکل چھپا تھا، یو اے ای اسٹینڈز اپ ٹو ایران، یہ ان کے یو این میں جو امبیسڈر ہیں یوسف العتیبہ، انہوں نے لکھا تھا، اور اس پر بھی انہوں نے بڑی سخت باتیں کی تھیں۔ میں جو دو کی باتیں میں سب کرنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ جی ہم بڑی پروگریسو پراسپرس مسلم سوسائٹی ہیں جو ڈیلیور کرتی ہیں، یو اے از دی آرگومنٹ ایران کانٹ ون، دی آئیڈیا اٹ کانٹ ایکسیپٹ، تو اس لیے یہ ہمارے بڑے خلاف ہیں۔ اور اس میں انہوں نے لکھا کہ سیسفائر از ناٹ انف، ہمیں ایک کنکلوسیو آؤٹ کم چاہیے جو پورے ایشوز کو رینج کو ایڈریس کرے، ایران کے نیوکلیئر کیپبلٹیز، میزائلز، ڈرونز، ٹیرر پراکسیز اینڈ بلاکیٹس آف انٹرنیشنل سی لین۔ اب جو بحرین کا ایک سیکورٹی کاؤنسل میں بھی گیا ہوا ہے ریزولوشن، اس میں بھی سب سے زیادہ یو اے ای اس کے لیے جاکنگ کر رہا ہے کہ وہ اپروو ہو جائے۔ ابھی تو اس پہ وی ڈونٹ تھنک کہ رشیا اور چائنا گوئنگ ٹو لیٹ اٹ تھرو، بٹ اسٹل چل رہا ہے اس میں۔ آئی تھنک کل ووٹ ہے، تھرسڈے کو ووٹ ایکسپیکٹڈ ہے۔ یہ جو لیٹسٹ چلا ہے، اور وال اسٹریٹ جرنل میں پہلے ان کے وہ لکھتے ہیں، اب لکھتے ہیں، 2-3 سوال اٹھتے ہیں جو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں۔ یو اے ای کو اس ٹائم پہ کون گوڈ کر رہا ہوگا؟ کیا اسرائیلی انفلوئنس ہے جو ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ایک نئی لیئر آف ایسکیلیشن آ جائے، اور جو اگر حالات اب کہتے ہیں نا مجبوری بنتی جا رہی ہے ٹرمپ کی نکلنا اس تمام مسئلے سے، تو اس میں ایک نیا آبسٹیکل آئے؟ بیکاز لاجک اگر آپ کو کچھ سمجھ آتی تو مجھے اور ناظرین کو بھی سمجھائیں کہ جو کام اسرائیل اور امریکہ کی ملٹری مائٹ نہیں کر سکی، وہ ایک بلاکیٹ کے اندر شامل ہو کے یو اے ای کیا کرے گا؟ کیا یہ میسیجنگ چاہتا ہے اسرائیل، یا جو بھی ان کو مشورہ دے رہا ہے کہ جی تمام عرب ممالک شامل ہو گئے ہیں ایران کے خلاف اور یہ اس کا بارش کا پہلا قطرہ ہوگا؟ بہت شکریہ مالک صاحب۔ چیزیں دیکھیں، جو تو سیدھا جواب ہے کہ اگر یو اے ای کہہ رہا ہے تو اس کو گوڈ کون کر رہا ہے، اس کا جواب تو آپ نے خود ہی بالکل صحیح دیا کہ اسرائیل۔ جو بھی ہم بات کریں، چاہے ٹرمپ کی بات میں بات کریں، یہ دی تھنگ وی شوڈنٹ فورگیٹ از کہ یہ جنگ اسرائیل کی ہی ہے، اور اس جنگ کو ختم نہ کرنے کی خواہش بھی اسرائیل کی ہی ہے۔ ایٹ دس پوائنٹ دی اونلی پارٹی جو چاہتی ہے کہ یہ کنٹینیو کرے تب تک کہ جب تک بالکل عین تباہی ہو جائے ایران کی از اسرائیل، اور نیتن یاہو صاحب کلیئرلی وڈ گیو اینی تھنگ، ان کے پاس کوئی وہ کسی سے رکیں گے نہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، جو آپ نے کہا نا کہ یہ سیریس بات ہے، تو ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ سیریس کتنی ہے، اور میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل جو ہے وہ کئی چیزوں کے اعتبار سے بڑا معتبر اخبار ہے، لیکن کئی چیزوں میں نہیں ہے۔ تو وال اسٹریٹ جرنل آپ جانتے ہیں کچھ سال پہلے اس کو خرید لیا گیا تھا رابرٹ مرڈاک نے، جو نیوز کارپ کے ہیں، اور شاید امریکن پبلک اوپینین کو پرو اسرائیل کرنے میں ان سے زیادہ ہاتھ کسی کا نہیں ہے، اور نہ ہی وال اسٹریٹ جرنل کا ہے۔ سو ایک تو ہمیں یہ رکھنا چاہیے۔ دوسرا، یہ جو آرٹیکل ہے، یہ آپ اگر دیکھیں پچھلے 4-5 سال سے متواتر اب ایک کے بعد ایک جگہ اس قسم کا ایک آرٹیکل آ رہا ہے جو اسی قسم کی بات کرتا ہے۔ جی سعودی عربیہ تیار ہے گھسنے کو، یو اے ای تیار ہے گھسنے کو، کویت کو چاہیے کہ یہ کر لے، اور ان میں سے کسی میں یہ گفتگو نہیں کہ ان ممالک کے اندر اس وقت اسرائیل کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے۔ سو آئی ایم ناٹ، مجھے نہیں پتا کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، لیکن اور سرٹنلی یو اے ای کے جو خدشات ہیں ایران کے بارے میں وہ بالکل جینون ہیں اور ریئل ہیں، کیونکہ اس کا اگر آپ جیوگرافی دیکھیں تو اس سے بھی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ اس ملک کی جتنی مرضی ان کے پاس ایک آدھا بیس ہو، کچھ جہاز شاز ہوں، اگر اسرائیل اور یو ایس مل کے نہیں کر سکے تو یہ دو جہاز ان کے آ کے کیا کر لیں گے؟
سو ان اے وے یہاں گیم ایک اور ہے، اور ان اے سینس وہ اسرائیل کی یہ خواہش ہے کہ اس کو بڑھا دیا جائے. ایک تو اس کو فائدہ ہے نا کہ جتنے زیادہ یہ ممالک اس خطے کے آپس میں لڑیں گے اتنا اس کا فائدہ ہوگا. دوسرا ایک اس میں جو پہلو ہے آف اسٹریٹجی وہ ہے جو آپ نے جس کا ذکر کیا، اور میرے خیال میں کل کا جو آپ کا شو تھا اس میں آپ کے گیسٹ تھے امبیسڈر منیر اکرم، اور اگر لوگوں نے نہیں دیکھا تو دے شوڈ گو بیک اینڈ سی دیٹ یہ جو یو این کی قرارداد ہے. سو یقیناً وہ قرارداد جس کا حوالہ ہے اس آرٹیکل میں اہم ہے، لیکن ناٹ ان دا وے جس طرح یہ آرٹیکل کہتا ہے. اس قرارداد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عرب سارے ممالک مل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آ جاتے ہیں تم سے لڑ لیتے ہیں. اس قرارداد کا مقصد یہ ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے اس کی جو لیگل کلیریفیکیشن ہے وہ کی جائے. اور وہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک لیگل کلیریفیکیشن ہے فار نارمل ٹائمز آف پیس، اور ایک جو اس وقت ایران کہہ رہا ہے، ایران کا تو موقف یہ ہے کہ جی کھلی ہوئی ہے، ہم نے تو کسی کو نہیں روکا. ویسے جنگ جاری ہے، جنگ میں اگر کچھ ہو گیا تو ہو گیا، وچ از دی لا آف وار. لیکن اس لیے بھی یہ اہم ہے کہ اگر آپ اسٹریٹ آف ہرمز دیکھیں تو اس پہ کلیمنٹس کون ہیں، اور کلیمنٹس کیونکہ اس کی جیوگرافی ایسی ہے تو ایک طرف ایران ہے اور دوسری طرف اس کا قریب ترین جو ہمسایہ ہے وہ یو اے ای ہے نا. تو اس کی ایک بیک گراؤنڈ تو ضرور ہے، لیکن دی لاجک کہ یو اے ای یہ تو ضرور چاہے گا کہ ہرموز کا جو ہے فیصلہ اور کلیئرٹی ہو جائے، لیکن کیا وہ چاہے گا کہ اس کلیئرٹی کے لیے وہ خود اس جنگ میں اتر جائے؟ کیونکہ اس میں یہ بھی انہوں نے پوائنٹ کیا ہے ایک ملک صاحب ایک چیز جس کے نہ صرف ملٹری کاسٹ ہیں لیکن اس کی اپنی پاپولیشن کا بھی تو ریاکشن ہوگا نا. دیکھیں رجیم چینج صرف ایران میں تو نہیں ممکن، کیونکہ اس میں بھی ایک اور بھی ذکر ہے جو ان کا کوئی 40-50 سال سے وہ 3 آئلینڈز کا جھگڑا چل رہا ہے، ابو موسیٰ، گریٹر اینڈ لیسر، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ امریکہ فورسفل قبضہ کر کے اس کو ان کے حوالے کر یو اے ای کے، جو وہ یو این کے تھرو نہیں لے سکے. اور وہ بھی ایک سمبلز آف نیشنل سوورینٹی اینڈ اسٹرینتھ ہیں، اس میں پریسٹیج بھی انوالوڈ ہے، ورنہ تو چھوٹے چھوٹے آئلینڈز ہیں لیکن اس کا ایشو دوسرا بھی ہے. اور اس میں ایک بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ چلیں جنگ کو جب ختم ہو جائے گی، اگر یہ آئلینڈز کا ایشو اس طریقے سے حل کرانے کی کوشش کی گئی تو یہ تو ایک لانگ فیسٹرنگ ایک نیا ایشو کرائسس کھڑا ہو جائے گا بٹوین یو اے ای اور ایران. اور میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یاد ہے جب یہ وار ابھی شروع نہیں ہوئی تھی تو یو اے ای والے بڑے ایکٹیو تھے ایران کی چیزیں ٹھیک کروانے کے اندر، اور وہ کہتے ہیں نا لاٹ آف ملینز اینڈ بلینز آف ایران یوز ٹو سلیپ ان دبئی آلسو، وہ ساری چیزیں تھیں. اب یہ دوسری سوئنگ جو ہے یہ الٹیمیٹلی کس طرح یو اے ای کو فائدہ دے سکتی ہے؟ کسی بھی اینگل سے فائدہ نظر نہیں آتا، تو پھر یہ اتنا ہارڈ اس کے اوپر ڈرائیو کیوں نظر آ رہی ہے؟ ڈرائیو میرے خیال میں اگر یہ پروپیگنڈا وار ہے تو یو اے ای پہ پریشر ڈالنا لاجک بنتی ہے، کیونکہ یو اے ای کے جو انٹرسٹ ہیں ایران کے ساتھ وہ سب سے زیادہ گمبھیر. آپ نے آئلینڈز کا ذکر کیا، بالکل. اب یا تو یہ ہے کہ یو اے ای کہہ رہا ہے کہ یار اچھا تم جنگ پہ لگے ہو تو وہ آئلینڈ لے کے مینو دے دو، یا یہ ہے کہ یہ اخبار جو ہے اور دوسرے جو اخبار ہیں یہ آئیڈیا یہ فلوٹ کر رہے ہیں امریکہ کو آج کی تقریر یا کسی کے لیے کہ یار یہ آئلینڈ لے کے نا اس حوالے سے تم یو اے ای کو واپس لا سکتے ہو اس جنگ میں، رائٹ؟ کوئی عقل مند آدمی اسرائیل میں بیٹھ کے یہ لاجک بھی لگا رہا ہوگا نا. سو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ایسا ہے، واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ اس وقت جو فاگ آف وار ہے وہ بڑی تھک ہے، لیکن یو اے ای کلیئرلی ایک اہم پلیئر ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جو پچھلے ہفتوں میں کچھ چیزیں ہوئی ہیں گلف سٹیٹس کے حوالے سے، تو سم آف دا موسٹ امپورٹنٹ ونس لاجکلی یو اے ای سے ہی آئی ہیں. فار ایگزامپل یو اے ای نے ٹوٹل بین میرے خیال میں لگا دیا ہے کسی ایرانین نیشنل کی ٹریول پہ. ہاں لگا دیا انہوں نے، اتنا بڑا وہ ایرانین ہاسپٹل ہے وہ بند کر دیا ہے، ایران بینک اکاؤنٹ ایران کے بند کر دیا، وہ کر دیا، ہاسپٹل بند کر دیا ان کا، کلب دبئی والا وہ سب کچھ بند کر دیا. ہاں سو دیکھیں یو اے ای اور ایران وہ جو جیوگرافی ہے نا اسٹریٹ آف ہرموز کی اب ہر ایک کو یاد ہو گئی ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو نہیں، لیکن اگر آپ کمپیریزن ڈرا کریں تو ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ سب سے زیادہ میزائلز اور ڈرونز یو اے ای پہ مارے ہیں انہوں نے، ایران والوں نے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ قطر پہ بھی مارے ہیں. قطر کے فارن آفس اسپوکس پرسن نے پچھلے ایک ہفتے میں 2 دفعہ کہا ہے کہ ہم نے اور ایران نے اس خطے میں رہنا ہے، صدیوں سے رہتے رہے، ہم نے اکٹھے رہنا ہے، وی ہیو ٹو کو ایگزسٹ. تو ڈسپائٹ ایوری تھنگ اب کل کلیم کیا جا رہا ہے 50 سے زیادہ میزائلز ڈرونز لگے ہیں آ کے، یو اے ای نے کلیم کیا ہے. اٹ واز اے ویری بیڈ ڈے یسٹرڈے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں سخت زبان سعودی عربیہ کی بڑی سخت زبان ہو گئی ہے ڈپلومیٹک لینگویج، بٹ سعودی فارن منسٹر آئے ہوئے تھے اسلام آباد میں،
اس کے بعد ڈار صاحب چائنا گئے, چائنا انوالو ہو گیا ہے. میں لاسٹ کویشچن آن دس سبجیکٹ, مجھے یہ سنگل آؤٹ ہوتا ہے یو اے ای کیوں سامنے آ رہا ہے؟ میں اس لیے پریشان ہوں پاکستان کے اینگل سے کہ ہماری ریلیشن شپ میں یو اے ای بڑا امپورٹنٹ ہے. فائنینشیل ریلیشن شپ ہماری, وہ باہر ورکرز بیٹھے ہوئے ہیں, سیکنڈ لارجسٹ نمبر یو اے ای کے اندر ہے. ہم یو اے ای کو شرگ آف نہیں کر سکتے جیسے کوئی اور شرگ آف کر سکتا ہے. دیکھیں میرا تو ابھی تک خیال یہ ہے کہ یو اے ای نے بھی اب تک ریسٹرینٹ شو کی ہے کمپیریٹیولی. ابھی دیکھیں آج کی جو سعودی سٹیٹمنٹس ہیں آج کے دن کی, وہ ساری باری باری جو جس سے سوال پوچھتا ہے وہ کہتا ہے ہاں جی وہ پاکستان لگا ہوا ہے بات کرنے میں, تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. سو ان اے وے وہ بھی ریسٹرینٹ شو کر رہے ہیں. یو اے ای کیوں سنگل آؤٹ ہوتا ہے؟ اس لیے سنگل آؤٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ اف وی آر رائٹ کہ یہ یو اے ای کو ایگ کیا جا رہا ہے, تو ان سارے ممالک میں سب سے جو لاجیکل ملک ہے جس کو آپ نچ کر سکتے ہیں کہ یار تم کچھ کرو, از یو اے ای. ایک کیونکہ اس کے اختلافات, دوسری کیونکہ اس کی جیوگرافی ایسی ہے, تیسرا ریممبر کہ یہ جو آپ کے ابراہیم اکارڈز ہیں اس میں ان میں سے کون سا ملک ہے؟ سو ان اے وے دیکھیں نا, ایک جو یو اے ای ہے, بحرین ہے, دونوں ہیں, اور دونوں وہ ایک. آپ کے خیال میں اب یو اے ای کی فارن پالیسی اس وقت ٹوٹلی ڈیوائڈ آف اینی کوآرڈینیشن بٹوین ریاض اور دوحہ کے چل رہی ہے اس وقت؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. لیکن دیکھیں وہ ٹینشنز ان کی بھی تو باقی ہیں نا. سو آئی تھنک کوآرڈینیشن ضرور ہے, لیکن کوآرڈینیشن ڈز ناٹ مین کہ وہ ساری ایک طرح ہے. اور اگر آپ اسرائیل ہوں یا یو ایس میں کچھ لوگ ہوں اور آپ سوچیں کہ کون سا ایسا ملک ہے جس کو میں نچ کر کے اس میں ڈلوانے کی کوشش کر سکتا, تو یو اے از دی obvious پلیس, یا شاید بحرین, لیکن بحرین از ویری اسمال. سو بٹ یو اے از آلسو اسمارٹ انف, دے نو یہ جو ہے, یہ اگر ہرموز بڑی چیز ہے تو اس سے بھی بڑی چیزیں ہیں. جو جنگ کے بعد کے ہونے والی باتوں کا آپ نے کیا ہے, وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ سم ادر ڈے, وہ بہت اہم ہے. اس وقت یہ خطہ صرف یہ نہیں سوچ رہا کہ تیل کی قیمت کدھر جائے گی. آئی انڈرسٹینڈ کہ تیل کی قیمت بہت امپورٹنٹ ہے, اور آئی انڈرسٹینڈ کہ اکانومی بڑی امپورٹنٹ ہے, لیکن اب تو جب آپ اس جنگ کو دیکھتے ہیں اس خطے میں بیٹھ کے, تو اس سے زیادہ آپ کو جان کے لالے پڑ سکتے ہیں نا, آپ کو اپنی رژیم کے لالے پڑ سکتے ہیں. جب یہ ختم ہوگا تو جنگ کے بعد جو جنگیں ہوتی ہیں, تاریخ ہمیں یہ کہتی ہے کہ وہ تو جنگ سے بھی بڑی ہوتی ہیں. وہ ایران کے اندر بھی ہوں گی. اس میں ایران کے اندر جب یہ جنگ ختم, اگر گولہ باری ختم ہوتی ہے, تو پھر اس کے بعد کوئی ریکنسٹرکشن ہونی ہوگی, پھر گفتگو ہونی ہوگی یار کہ میں کھاؤں گا کہاں سے, پھر مسئلے ہوں گے کہ یہ ملک ری بلڈ کیسے ہوں گے. آپ پہ پریشر پڑیں گے, اپنے لوگوں کے پریشر پڑیں گے, ناٹ اونلی آن ایران بٹ آن دی انٹائر ریجن. سو آئی تھنک اگر کہ آپ یو اے ای ہوں یا قطر ہوں یا سعودی عربیہ ہوں, لیکن موسٹ امپورٹنٹ یو اے ای ہوں, تو آپ کے لیے یہ سارے سوالات اتنے امپورٹنٹ ہیں جتنے آج برنٹ کروڈ آئل کی بیرل کی کاسٹ کیا ہے.